نشهد أن لا إله إلا الله لا مقابل له ولا مجادل له ولا مجاري له ولا منازم له ولا ثاني له نشهد أن لا إله إلا الله له الحمد في الأولى والآخرة ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا ورفيعنا ورفيقنا وحسيننا جميلنا عظيمنا شريفنا حكيمنا محمدا عبده ورسوله نشهد أن من هو سند الوراء عمدة الوراء قدوة الوراء عمدة الوراء قدوة الوراء سيد الوراء أحمد المصطفى والمجتبى والمرتضى إمامنا وإمام الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسلیما. سارے محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم قدم تیرا. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم قدم تیرا. یہ زمین و آسماں کیا ہے موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا پی کر بھی تیرے شکوے کرے یا رب. تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. آدمی کا جسم کیا جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا نشان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پر زور آندھی آگے جب ٹکرائے گی. موت کی پر زور آندھی آگے جب ٹکرائے گی. پھر یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی. حاضرین اکرام، سامعین اکرام، قابل عزت قابل احترام مسلمان بھائیو، چلتے ہوئے رواں دواں شدہ مہینے کی آخر تاریخ ہے، اور اس مہینے کی آخر تاریخ کے بعد اسلامی مہینہ ماہ رجب ہفتہ سے یا جیسے اللہ کا حکم ہے اتوار سے شروع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو موقعوں پہ بڑے اہتمام کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے. پہلا موقع جب شعبان کی آخر تاریخ ہوتی 28 شعبان یا 29 شعبان، تو بڑا پیارا خطبہ دیتے تھے کہ آگے مہینہ بڑا عظیم آ رہا ہے، خبردار ہو جاؤ. اور نمبر 2، جمادی الثانی کی جب آخری تاریخیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے دعا پڑھا کرتے تھے. صحابہ اس دعا کو سنا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے. پہلے اہتمام سے رمضان کی وقت نظر آئی، دوسرے اہتمام سے رجب کی وقت نظر آئی. پہلے اہتمام کے لیے تو سب کو جمع اس لیے کیا کہ رمضان کا مہینہ فرض تھا. اس مہینے کی آخری تاریخ میں اس لیے دعا کا اہتمام کیا تاکہ دنیا فرض کے علاوہ نوافل کی بھی پہچان رکھے. فرضوں کے علاوہ نوافل کی بھی پہچان رکھے. کچھ چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے فرض نہیں کی، لیکن فرضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ چیزیں بڑا کام اور بڑی حیثیت رکھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہ
میرا ایمان ہے دعا کرنے والے سب سے افضل ہیں، جن کی عبادت، جن کا سجدہ، جن کی ہر خوبی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ دعا کرنے والے پیغمبر اور جن سے دعا کی جا رہی ہے وہ داتا، داتا کا معنی دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھو، اللہم، اے میرے اللہ، بارک لنا، برکت دے ہمیں۔ برکت دینے والا کون ہے؟ یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور پارہ نمبر 29 اللہ کریم فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورت کا نام سورت الملک، آیت نمبر 29واں پارہ، پہلا صفحہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، تبارک الذی، برکت دینے والی میں وہ ذات ہوں، بیدہ الملک، ساری بادشاہی میرے ہاتھ میں، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت والا میں اللہ۔ خلق الموت والحیات، تمہاری زندگی موت میرے اختیار میں ہے۔ جب زندگی موت میرے پاس ہے تو زندگی موت کے درمیان برکت دینے والا کون ہے؟ بندہ یا زندہ ہو کے برکت مانگتا ہے، یا مرنے کے بعد عمل کے لیے برکت مانگتا ہے کہ اضافہ ہو جائے، ثواب بڑھ جائے، برکت کے ساتھ قبول ہو جائے۔ برکت دینے والی اللہ کی ذات، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ابھی آنے والا رجب ہے، اس کے بعد شب قدر کا شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد سب کو انشاءاللہ اطلاع ہوگی رمضان کا ہے۔ یہ تینوں مہینے لگاتار آ رہے ہیں، تو پیغمبر نے اللہ سے 2 کی برکت مانگی اور 3 کے لیے، تیسرے کے لیے نصیب ہونا مانگا۔ یعنی رمضان پہلے سے بابرکت ہے، وہ تو اللہ نے کر دیا، اس کی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو 2 پہلے ہیں، اس کو ربا بابرکت بنا اور اتنی عمر دے کہ ہمیں رمضان ملتا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اپنے الفاظ میں، اے اللہ، رجب شعبان کو بابرکت بنا ہمارے لیے، اور رمضان تک ہمیں پہنچنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ اتنے اہتمام سے جب یہ دعا اللہ کے نبی کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ مہینہ ہم سے ضائع نہ چلا جائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھی، اللہ کریم فرماتے ہیں 12 مہینے میں اللہ نے پیدا کیے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے عزت بخشی۔ دنیا والوں، آیت پہ غور کرو، کسی کی آنے جانے سے مہینے کو مقام نہیں ملتا، مقام دینے والا اللہ ہے، اور اس وقت اللہ نے دیا ہے جب کائنات، زمین، آسمان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی وجہ سے یہ فضیلت والا ہے، اس کی وجہ سے یہ فضیلت والا ہے، نہ، ہر چیز کی اندر خوبی، خامی، یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ خوبیاں رکھنے والا کون ہے؟ بندے کے حسن کے اندر اگر کمال اللہ کا ہے، بندے کی زندگی کے اندر اگر کمال اللہ ہے، تو بندے کے لیے یہ چیزیں جو لا رہا ہے یہ بھی کمال حسن اللہ کا ہے۔ عدت الشہور، سورت کا نام سورت توبہ، پارہ نمبر 10،
آیت نمبر 36 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کی گنتی تعداد اللہ فرماتے ہیں میری کتاب میں 12 مہینے، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن میں نے آسمان زمین بنائے تو یہ 12 کی تعداد میں نے رکھی، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینوں کو میں نے اس وقت سے عزت دے رکھی تھی، ایک کا نام محرم، ایک کا نام ذی القعدہ، ایک کا نام ذی الحج اور ایک کا نام رجب، 3 لگاتار ہیں اور ایک آخر میں آ رہے ہیں۔ جس وقت میں نے زمین آسمان بنائی اس وقت سے میں نے سال کے 12 مہینے بنائے، 4 مہینوں کو فضیلت دے دی۔ آپ کہیں گے اس میں رمضان تو نہیں آتا؟ ارے رمضان تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جس سے لوگ غافل ہیں اللہ اس کی اطلاع دے رہا ہے۔ اب کسی کو رجب کا کیا پتا؟ لوگ کہتے ہیں شب قدر تو وہ اگلا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر تو وہ سے اگلا مہینہ ہے، لوگوں کو صرف 2 ہی راتیں معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے بڑی فضیلت والے ہیں، ایک یہ سر پہ آ رہا ہے، ذالک الدین القیم، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہی دین درست ہے، اپنی طرف سے دین نہ بناؤ، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کون کرتا ہے؟ کون اپنے آپ کو چھرا مارتا ہے، گولی مارتا ہے؟ نہیں۔ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ظالم ہے، بڑا منافق ہے، صحابہ حیران ہو گئے، الجفا، بڑا ظالم، بڑا منافق۔ اللہ کے نبی کون بڑا ظالم؟ صحیح روک لیا، کون بڑا ظالم بڑا منافق کون ہے؟ من سمع المنادی فلم یجب، من سمع المنادی فلم یجب، اذان کی آواز تو سنے مسجد میں نہ آئے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ قرآن اس لیے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم، ایک گناہ قیامت کے دن بے شمار اندھیرے بنا دے گا۔ اسی لیے الظلم ظلمات یوم القیامہ، تو ان مہینوں کا خصوصی اللہ نے تاکید کر کے بتایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، فیہن، ان مہینوں میں گناہ نہ کرنا۔ چلو آج تک 5 نہیں پڑھی، آئندہ 5 پوری پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آج تک میں گڑبڑ زندگی گزارتا تھا، آج کے بعد سچوں کے ساتھ رہوں گا، سچ بولوں گا، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ آج تک فضولیات میں وقت ضائع کیا کرتا تھا، آج کے بعد کوئی فضول کام نہیں کروں گا، جو شریعت کے خلاف کام ہوگا بچ کے رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اچھا، قاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، سارے کافروں مشرکوں سے تم مل کے لڑو، اتفاق کرو مسلمانوں، جیسے وہ تمہاری اوپر اتفاق کر کے حملہ کرتے گئے۔ قاتل المشرکین کافہ، مسلمانوں سے نہ لڑو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مردوں کے پیچھے برائیاں نہ بیان کرو، کرنے کا کام کیا ہے؟ مشرکوں کے ساتھ لڑو، مل کے اتفاق کر کے
तुम जान लो अल्लाह मअल मुत्तक़ीन, अल्लाह की मदद उनके साथ है जो अल्लाह से खौफ रखने वाले होते हैं। अल्लाह की मदद, हर बंदा कहता है अल्लाह की मदद मुझे मिल जाए, फजल मिल जाए, राजी हो जाए अल्लाह। तो कुरान ने उसूल दे दिया, अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, शिर्क से बचने वाला, गुनाहों से बचने वाला, गीबत से बचने वाला, चोरी से बचने वाला, छठा कलमा पढ़ो ना, ये समझ आ जाएगा आपको। तो हो तौबा में वतबर्रअतु, बरी हो गया मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वलकिज़्बि वलगीबति वलबिदअति वन्नमीमति वलफवाहिशि वलबुहतानि वलमासी कुल्लिहा, कुफ्र से भी, शिर्क से भी, झूठ से भी, चोरी चोरखोरी से भी, सारे बुहतान समेत सब गुनाहों से अल्लाह मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लिया और कह दिया आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया ना अमदन ख़तअन सिर्रन अलानियतन सब गिन दिए, तो आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा। इस तरह इस्तिग़फ़ार पढ़ के जब तौबा करेगा, शाम से पहले मर गया तो शहीद जन्नत में जाएगा। शाम को जो बंदा कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदा, जैसे माना ऐसा मफ़हूम, जैसे अल्फाज ऐसी समझ, जैसे अल्फाज ऐसी तौबा, फजर से पहले पहले बंदा मर गया, अल्लाह फरमाते हैं जन्नत में चला जाएगा, तेरा कोई गुनाह नहीं। कुरान की आयत उतरी कि अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? बोलो ना, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? अला तुहिब्बून, तुम पसंद करते हो अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? सूरत 18वां पारा सूरत नूर, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो फिर तुम्हें अल्लाह दो उसूल दे रहे हैं, क्या? वलियाफू, भाइयों को माफ कर दो, वलियस्फहू, दरगुजर कर दो। माफ करना, दरगुजर करना तुम्हारा काम है उनको, और तुम्हें माफ करना, तुमसे दरगुजर करना अल्लाह का काम है। रजब का महीना आपको सबक देता है, कतरेमी न करो, सिररेमी करो, ताकि तुम्हारे अमाल ज़ाया ना हो जाए। बुराइयां न बयान करो, खूबियां बयान करो, ताकि तुम्हारी भी खूबियां बयान की जाएं। अल्लाह के मामले में भी तौबा कर लो, बंदों के मामले में भी तौबा कर लो। जब अल्लाह के मामले में तौबा करोगे, बंदों के मामले में भी तौबा करोगे, अल्लाह की मदद आएगी तुम्हारे ऊपर। बारिश कितनी दुनिया मांग रही है, बारिश नहीं हो रही। कल मौलवी साहब की तकरीर सुन रहा था, उसने कहा अल्लाह एक कतरा भी नहीं देगा इस मखलूक को। मैं हैरान हो गया, ज़लज़ले की झटके आ रही हैं लेकिन इस्तिग़फ़ार को हम नहीं कर रहे। हर बंदा अपनी जगह बैठ के ये कहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर। हर बंदा जब अपनी जगह बैठ के कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, तो अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा समझता है कि मैं गुनहगार हूँ और समझता है कि मुझे माफ करने वाला मेरा अल्लाह है। तो फिर देखो रहमत की बारिश भी आएगी, फिर देखो जिंदगी के सुकून भी आएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम लोग की तौफीक अता फरमाए।